بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر دو لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا پروردگار موجود ہوتا ہے، اور تین لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا پروردگار ہوتا ہے، ایسی چار لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو پانچواں پروردگار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے اور موجود کہنا چاہیے یا نہیں، یعنی دو لوگوں کے بیچ میں پروردگار موجود ہوتا ہے یہ کہنا چاہیے یا نہیں۔ اور 28ویں پارے کی جو آیت کریمہ سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ 7 نمبر، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم میں سے تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا پروردگار ہوتا ہے، اور چار لوگ نہیں کرتے مگر پانچواں پروردگار ہوتا ہے، ایسی پانچ نہیں کرتے مگر چھٹا پروردگار ہوتا ہے۔ یعنی تم میں سے تین لوگ سرگوشی نہیں کرتے مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، اور پانچ نہیں کرتے مگر وہ چھٹا ہوتا ہے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اور موجود پروردگار دو لوگوں کے بیچ میں موجود ہے ایسا کہنا چاہیے یا نہیں؟ علماء کرام نے تشریح کر کے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں تو ان کے درمیان خدا موجود ہوتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، خدا موجود ہوتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالی جگہ اور مکان وغیرہ سے پاک ہوتا ہے۔ عقائد نصفی میں ہے لا یتمکن فی مکان، اس کے تحت شرح عقائد نصفی میں صفحہ نمبر 33 پر ہے اذا لم یکن فی مکان لم یکن فی جہت لا علو ولا سفلا ولا غیرہما، یعنی پروردگار کے لیے کوئی جگہ کوئی جہت کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے اور موجود نہیں کہنا چاہیے۔ اب آیت کریمہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدہ کرتا ہے، یعنی دو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو پروردگار تیسرا انہیں مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ ایسی ہی تین لوگ بات کرتے ہیں تو چوتھا پروردگار مشاہدہ فرماتا ہے، چار لوگ کریں تو پانچواں پروردگار، ایسی ہی الی آخری آپ بات آگے بڑھاتے جائیے تو پروردگار انہیں مشاہدہ کرتا ہے، ان کی ہر بات کو سنتا ہے، پروردگار سنتا بھی ہے مشاہدہ بھی کرتا ہے، اور فرشتے ان کے کاندھوں پر بیٹھ کر کے جو وہ سرگوشی کرتے ہیں وہ لکھتے بھی ہیں، ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اگر بھلائی کی باتیں کرتے ہیں تو بھلائی لکھی جاتی ہے، برائی کی باتیں کرتے ہیں تو برائی لکھی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت دو لوگوں کے بیچ میں موجود ہوتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ اسی کی تشریح علماء کرام نے فرمائی، تفسیر جلالین میں ہے ہوا رابعہم بعلمہ، یعنی تین لوگوں کے بیچ میں پروردگار جو چوتھا ہے وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہے، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے وہ جانتا ہے ان تینوں لوگوں کو اور ان کی باتوں کو سنتا ہے، انہیں دیکھتا ہے، پروردگار مشاہدہ فرماتا ہے۔ اور علامہ ساوی نے فرمایا قولہ بعلمہ اے وسمعہ وبصرہ ومتعلق بہ قدرتہ وارادتہ، یعنی وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اس کی قدرت ان سے متعلق ہے اور اس کا ارادہ ان سے متعلق ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے پروردگار کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ دو لوگوں کے بیچ میں پروردگار ہوتا ہے، ہونے کا مطلب یہ کہ اس کے علم کی وجہ سے وہ وہاں ہے، یعنی اپنے علم کی وجہ سے ان کی بات کو سن بھی رہا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہے، اور ان کی باتیں وہ کیا سرگوشی کر رہے ہیں ساری باتیں سنتا ہے۔ اس لیے انسان چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجمع عام میں ہو، جب بھی وہ بات کرتا ہے پروردگار ان کا مشاہدہ فرماتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو موجود ہے پروردگار دو لوگوں کے بیچ میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔